نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین۔ آج انشاءاللہ تعالی باذن اللہ ہم قرآن ڈیلی کے سلسلے میں سورہ آل عمران کی اگلی آیت مبارکہ آیت نمبر 105 کا آسان ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَا تَكُونُوا اور تم نہ ہو جاؤ كَالَّذِينَ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے تفرقوا جو الگ الگ ہو گئے، جنہوں نے تفریقہ کیا، واختلفوا اور اختلاف کیا، ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے، من بعد ما جاءہم البینات اس کے بعد جو ان کے پاس البینات آ گئیں، مراد واضح نشانیاں، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو الگ الگ ہو گئے اور اپنے پاس واضح احکام آنے کے بعد بھی اختلاف کیا، یا اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے تھے اور جب ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکیں اس کے بعد بھی اختلاف کرنے لگے۔ یہ سب ترجمے ٹھیک ہیں۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ میں اکثر ذکر کرتی ہوں کہ عذاب کا لفظ خود اس میں اتنی تفصیلات ہیں، اتنی تکلیف ہے، درد ہے، دکھ ہے، تنہائی ہے، اور آپ سوچیں کہ اس کے ساتھ آگے مزید کوئی لفظ اور آ رہا ہے اس کی صفت کے طور پر، تو اس عذاب کا عذاب تو بڑھ جاتا ہوگا۔ اللہم لا تجعل منہم۔ اچھا جی، دیکھتے ہیں اس آج کی آیت مبارکہ میں۔ اس سے مراد بنی اسرائیل ہیں، وہ لوگ جنہوں نے جو الگ الگ ہو گئے، جدا جدا ہو گئے۔ معلوم ہوا کہ یہود و نصارہ کے باہمی اختلاف اور فرقہ بندی کی وجہ یہ نہیں تھی کہ انہیں حق کا پتہ نہیں تھا اور وہ ان دلائل سے بے خبر تھے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ سب جانتے تھے اور انہوں نے سب کچھ جانتے ہوئے صرف اپنے دنیاوی مفاد، اپنی ان کے اگر اس میں آپ کہہ لیں کہ اپنی غرض تھی، ان کی دنیاوی مقاصد، اور جو کہ بہت تھے، ان میں سے کسی کو تھا کہ ان کی چودراہٹ نہ چلی جائے، اور پھر دنیاوی فائدے ہر لحاظ سے، مال بھی تھا، عہدے بھی تھے، بہت سی اس میں بہت کچھ شامل ہے۔ تو صرف انہوں نے اپنے دنیاوی مفاد اور اپنی نفسانی جو بھی غرض تھی اس کے لیے اختلاف اور فرقہ بندی کا راستہ اختیار کیا تھا اور اس پر جمے ہوئے تھے۔ قرآن مجید نے مختلف طریقوں سے بار بار یہ حقیقت واضح فرمائی اور اس سے دور رہنے کی تاکید فرمائی۔ یہاں ایک حدیث مبارکہ آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہود 71 یعنی 71 یا 72 فرقوں میں جدا جدا ہو گئے، اسی طرح نصارہ بھی، اور میری امت 73 فرقوں میں جدا جدا ہو جائے گی۔ جامع ترمذی 2640۔ ویسے میں بتا دوں اس حدیث مبارکہ کی کچھ تفصیلات ہیں، یہ تفصیل طلب حدیث ہے، ابھی یہاں موقع نہیں ہے، بعض لوگ اس کا غلط مطلب لیتے ہیں، غلط سمجھتے ہیں، انشاءاللہ تعالی اللہ کی توفیق سے کبھی آپ سے شیئر کریں گے۔ دوسری حدیث میں وضاحت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب آگ میں جائیں گے، ان کے مزید یہ بتایا گیا دوسری حدیث میں، مگر ایک، پوچھنے پہ بتایا جس طریقے پر میں اور میرے اصحاب ہیں۔ جامع ترمذی 2641۔ افسوس امت مسلمہ کے یہ جو تفریقہ بازوں نے بھی وہی روش اختیار کی ہے
حق آ چکا ہے، قرآن مجید اور سنت اور صحیح احادیث مبارکہ کی صورت میں سب کچھ معلوم ہے، مگر اپنی فرقہ بندیوں پر بری طرح جمے ہوئے ہیں، اس سے چمٹے ہوئے ہیں، اور اپنی عقل اور ذہانت کا سارا زور پہلی امتوں کی طرح یہ اپنی من پسند کے مطلب دینے پر ضائع کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں، یہ جو تحریف ہوتی ہے، تحریف چینج کرنا، یہ دو طرح کی ہوتی ہے، لفظی بھی معنوی بھی۔ اب لفظ تو یہ چینج کر نہیں سکتے، نہ قرآن مجید کے نہ حدیث کے، تو یہ معنی مفہوم بدل دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کانٹیکس میں ہے ہی نہیں، یہ اپنی من پسند اپنے فرقے کے مطابق اس کو تفصیل اس کی بیان کرتے ہیں۔ تو یہ ہے آج کی آیت مبارکہ، آئی اوپنر ہے یہ۔ تو یہاں ایک بات ذہن میں رکھیے، اکثر گمراہ فرقوں کے جو قائدین یا جو ان کو ایجاد کرنے والے جو عالم دین تھے، وہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ بہت ذہین اور فتین قسم کے لوگ تھے۔ اب میں یہاں ان کے نام نہیں لوں گی، نہ تفصیلات شیئر کروں گی ماضی میں، اور ان کو اللہ نے بہت علم دیا، لیکن وہ غلط استعمال کیا انہوں نے اس کی جو مطلب نکالے آیات کے یا حدیث کے، وہ اپنی مرضی سے۔ اب کی خیر یہاں پر یہ ٹاپک لمبا ہو جائے گا، لیکن یہ ٹاپک بھی ضروری ہے، لہٰذا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ آپ صرف اس پر اکتفا نہ کریں کہ جی میرے فرقے کا قائد بہت بڑا عالم تھا یا ہے، وہ کیسے غلط ہو سکتا ہے، اس کے پاس تو اتنا علم ہے، اس نے تو اتنی ڈگریز ہیں اس کے پاس، اتنے جگہ سے علم حاصل کیا، اتنے علوم جانتا ہے۔ نہیں، یہ ماضی میں دیکھنے میں آیا ہے، یہ جو قادیانیوں کا مرزا غلام احمد، اگر کبھی آپ اس کی ہسٹری میں آپ کو تھوڑا سا شیئر کر دیتی ہوں کہ کتنا ذہین اور فتین شخص تھا وہ جو مناظرے کرتا تھا اور جو علم کی باتیں، لیکن پتہ نہیں کس گھڑی دماغ اس کا گھوم گیا اور کہاں بھٹکا کہاں بہکا کہ وہ سب کچھ ہی بدل کے رکھ دیا، اس نے اس علم کا صحیح فائدہ نہیں اٹھا سکا۔ اب اس کے فالوورز ابھی بھی اس کو اسی طرح فالو کریں، اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دیں۔ تو یہ ایسا پاسبل ہے آج بھی، میں کسی کا نہ نام لوں گی نہ ذکر کروں گی، لیکن میں یہ آپ کی توجہ دلانا چاہ رہی ہوں کہ یہ نہ دیکھا کریں کہ جی میرے جو عالم ہیں، میرے فرقے کے جو قائد ہیں، عالم ہیں، میرے لیے سب قابل احترام ہیں، لیکن آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ 100% ٹھیک ہے، وہ بھی انسان ہے، کہیں غلطی ان کو لگی ہوگی، کہیں انہوں نے جان بوجھ کر اپنے فرقے کے لیے خاموشی اختیار کی ہوگی، ان کے علم میں آ چکا ہوگا کہ قرآن اور سنت یہ بتا رہے ہیں، لیکن ان کے فرقے کے بزرگوں نے جو بات بتائی تھی تو یہ اس کو چھپا رہے ہیں، قرآن اور سنت کو، اور اسی بات کو آگے اپنی نسلوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ یا بعض تو ڈیفینڈ کرنے پہ آ جاتے ہیں، نہیں جی قرآن اور سنت کی یہ بات ہمارے ہی حق میں جا رہی ہے، وہ مطلب نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں۔ تو اپنی عقل سے کام لیجئے، اپنی عقلوں کو زنگ نہ لگنے دیں، علم حاصل کیجئے، خود علم حاصل کیجئے، قرآن کا، سنت کا، حدیث کا، آپ کو پتہ ہو، کوئی آپ کو بے وقوف نہ بنا سکے۔ تو یہ بہت اہم آیت مبارکہ ہے۔ تو میں اب یہ ٹاپک لمبا ہو جائے گا، کیونکہ جب بھی یہ ٹاپک شروع ہوتا ہے تو میرے بہت کچھ مجھے اس پہ آپ سے بات کرنی ہوتی ہے، کہنا ہوتا ہے، لیکن فی الحال میں اس کو یہیں روکتی ہوں۔ ترجمہ ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ، یہ پیچھے جو بنی اسرائیل والے یہود و نصارہ جو الگ الگ ہو گئے اور ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح احکام آ چکے، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو یہ ان کے لیے بھی تھا حکم، اور ہر حکم قیامت تک آنے والے سب لوگوں کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اب اللہ یہ کہ کچھ خاص حکم تھے جو وہ پتہ چل جائیں گے آپ کو کیوں خاص ہونے کے لیے، باقی سب ہر آیت میں یہ نہ سمجھے جی کہ پچھلوں کی باتیں ہیں، کہانیاں، ہمارے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ سب ہمارے لیے پیغام ہے، یہ میسیج ہوتا ہے ہمارے لیے کہ انہوں نے ایسا کیا، ان کے ساتھ ایسا ہوا اور ہونے والا ہے آخرت میں، تو تم لوگ جو ہو ان سے سبق سیکھو اور رک جاؤ، باز آ جاؤ۔ یہ بہت اہم ہے جاننا۔ اپنے بچوں کو علم بھی دیں اور بچوں کو منع بھی کریں اس چیز سے کہ وہ کسی کے فرقے پر بات نہ کریں، نہ ان کو چھیڑیں، نہ ٹچ کریں، نہ اپنے فرقے کو ڈیفینڈ کریں، نہ کسی کے فرقے پہ بات نہیں ہونی چاہیے، لیکن علم ضرور ہونا چاہیے آپ کے پاس، اپنے فرقے کا بھی آپ کو پتہ ہو کہ یہ کہاں پہ صحیح ہے کہاں پہ نہیں، سب کو سنا کریں، علم حاصل کریں، اپنے بچوں کو بہترین آپ علم دیں، لیکن ان کو ان چیزوں کو ڈسکس کرنے سے منع کریں، حکمت کے ساتھ۔ اپنا علم آپ کے پاس اسٹرانگ ہو، دلائل کے ساتھ ہو، تو آپ اس پہ سب سے پہلے عمل کریں، پھر اپنے جو آپ کے پیارے ہیں
ان کو بتائیں، پھر باقی لوگوں کو پیار سے حکمت کے ساتھ بتانا شروع کریں اور بتاتے جائیں، ساری زندگی بتاتے جائیں. ٹھیک ہے؟ تو بچوں کو میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ بعض دفعہ بچوں کی یہ دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں، اب بچے اپسیٹ ہو جاتے ہیں، تو بچے ابھی اس چیز کو ٹاپک کو نہ چھیڑیں. اور بچوں کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. چلیں یہ ٹاپک لمبا ہو جائے گا، میں یہیں پر اس کو روکتی ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.